الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدهم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 93 اور 96 میں، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ملے نا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ ابا جان کی آنکھوں کی نظر تو بڑی ویک ہو گئی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا یہ لو میرا قمیص، میرا کرتا، میرا لباس لے جاؤ، جا کے ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا، بینائی واپس آ جائے۔ اور 96 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ، جا کے ان کی آنکھوں پہ کرتا یوسف علیہ السلام کا لگا، فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس لوٹائی۔ اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام اپنے کرتے کو آنکھیں دینے والا کہتے ہیں کہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا میرے ابا جان کو آنکھیں دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب آنکھیں دیتے ہیں، داتا صاحب تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا کرتا بھی آنکھیں دیتا ہے، جاؤ اسے لے جاؤ، میرا کرتا بھی مشکل کشا ہے، میرا کرتا بھی حاجت روائی کرے گا، اس کو لے جاؤ۔ اب بینائی کون دیتا ہے؟ بینائی کون دیتا ہے؟ اور یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بینائی کون دے گا؟ میرا کرتا دے گا۔ اب اعتقاد ان کا یہی تھا کہ بینائی تو رب دیتا ہے، لیکن میرے کرتے میں رب یہ قوت رکھ دے گا، میرے کرتے میں اللہ یہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ جب میرے ابا جان کی آنکھوں سے لگے گا حکم رب کا ہوگا، لیکن سبب ذریعہ اور وسیلہ میرا کرتا بنے گا۔ جب یہ کرتا ابا جی کی آنکھوں سے لگے گا تو رب کا حکم اپنے مارج وجود میں آئے گا اور اللہ اس کرتے کی برکت سے ابا جی کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب یہ نسبت مجازی تھی، اور جناب یوسف علیہ السلام نے وہ بھیجا اور شفا بھی ہو گئی۔ خود انہوں نے نسبت اپنے کرتے کی طرف فرمائی۔ اگر لباس کی طرف نسبت کرنا جائز ہے تو نبیوں کے امام کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ اگر لباس مشکل کشا ہو سکتا ہے تو نبیوں کا امام بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ یہ نسبت مجازی ہے، یہ تمام نسبت مجازی۔ سمجھ آ رہی ہے ابھی؟ اگلی آیت سنیے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قوم فرعون کے سردار اپنی قوم کو جہنم میں یعنی تباہی کے گھر میں اتاریں گے۔ حالانکہ جہنم میں تو اللہ پھینکے گا، چونکہ وہ سردار ان کی گمراہی کا سبب بنے تھے، لہذا فرمایا وہ سردار ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اب جہنم میں کون بھیجے گا؟ جہنم دینے والا کون ہے؟ لیکن رب قرآن میں فرماتا ہے جہنم میں سردار لے کے جائیں گے۔ اگر سرداروں کی طرف جہنم لے جانے کی نسبت کرنا جائز ہے تو مومنوں کے دلداروں کی طرف جنت لے جانے کی نسبت کرنا بھی جائز۔ اگر کافر جہنم لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کے پیارے جنت لے جانے کا سبب بھی، لہذا یہ نسبت کون سی بنی؟ نسبت، اور یہ قرآن میں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ شرک ہے تو آپ یہ قرآن کی آیتیں سنائیں کہ ان قرآن کی آیتوں کے بارے میں کیا کہوں گے۔ یہ مجازی نسبت ہے، رب نے خود قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب جناب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساتھ جو دو بندے تھے نا جنہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے دونوں کو خواب بتائی، فرمایا تو مر جائے گا، تو آزاد ہو جائے گا۔ تو جب خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی، بندہ آزاد ہونے لگا، آپ نے اس کو فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر ضرور کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی وہ تعبیر مکمل اسی طرح ہو بہو ہو گئی۔ تو جو بندہ آزاد ہوا اس کو فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا نام لینا۔ اب یہاں پر بادشاہ کو رب کہا گیا ہے، رب کون ہے؟ قرآن میں فرمایا کما ربا یادی صغیرہ، والدین کو رب کہا گیا ہے، حالانکہ رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ چونکہ بادشاہ اپنی رعایا کو پالتا ہے تو رب نے مجازی طور پہ اس کو بھی رب کہہ دیا، اور ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو رب نے ماں باپ کو بھی قرآن میں مجازی طور پہ رب کہہ دیا۔ یہ جائز ہے، یہ نسبت مجازی ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا نقطہ، اگلے لفظ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک یوسف نام کا قیدی ہے، وہ بے گناہ قید ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ،
وہ اس بندے نے جا کے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر تو کرنا تھا، لیکن اس کو شیطان نے یہ بات بلا دی۔ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن رب فرماتا ہے شیطان نے بلا دیا، حالانکہ شیطان تو نہیں بلا سکتا۔ حافظے کے قوت اور حافظے کے ضعیف ہونے کی طاقت تو رب کے ہاتھ میں ہے، شیطان نے کیسے بلا دیا؟ چونکہ اچھا یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، یہاں پر خارجی کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے بلا دیا نا، تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ شیطان کو قیامت تک اللہ نے قوت دے دی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو بھلائے گا، یہ اس کو قوت خدا نے دی ہے، وہ لوگوں کو بہکا سکتا ہے، رب نے اس کو ڈیل دے دی ہے، قیامت تک اس کو قوت ملی ہے۔ اگر شیطان بہکا سکتا ہے، شیطان کو بہکانے کی قوت ملی ہے، تو داتا علی اجویری کو پار لگانے کی قوت بھی ملی ہے۔ شیطان کے بہکانے کی قوت تو خارجی مانے گا، لیکن رب کے پیاروں کے پار لگانے کی قوت کو نہیں مانے گا۔ قوتیں دونوں کو رب نے دی ہیں، لیکن وہ اس کی قوت بری ہے اور وہ برائی میں اس کا استعمال لاتا ہے، ان کی قوت خدا داد ہے، یہ اچھائی میں اس کا استعمال لاتے ہیں۔ فانساہ الشیطان، تو شیطان نے بلا دیا، تو یہ نسبت بھی شیطان کی طرف نسبت مجازی تھی، وگرنہ ہدایت اور گمراہی، نسیان اور حافظہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی آیت سنیے، رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، میرے محبوب فرما دیجئے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ حالانکہ وفات کون دیتا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ یہ کس طرح؟ وفات تو رب دیتا ہے۔ فرمایا الذی وکل بکم، اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اس کو یہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، اس کو تمہارے ساتھ وکیل بنا دیا گیا ہے، یہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وفات رب دے گا، حکم اللہ کا ہوگا، لیکن روح نکالنے اسرائیل علیہ السلام خود آئیں گے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ خود نکالیں فرشتوں سے، یہ علیحدہ بحث روایات میں جو آتا ہے۔ موت رب دیتا ہے، لیکن رب قرآن میں کہتا ہے اسرائیل بھی موت دیتا ہے، اللہ بھی مارنے والا، جناب اسرائیل بھی مارنے والے۔ تو جناب اسرائیل علیہ السلام کی طرف یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی نسبت ہے، مارتا اللہ ہے، لیکن اس مارنے کا ذریعہ اور مارنے کا ثواب اور روح نکالنے کی ڈیوٹی اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی طرف لگائی ہے، تو رب نے ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کر دی۔ اسی طرح متعدد مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ اس دن نکال دے گی، قیامت والے دن زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ حالانکہ زمین میں تو یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنا بوجھ نکالتی پھرے، بوجھ نکالنے والا، اس میں سے خزانے نکالنے والا یہ تو اللہ ہے، لیکن حکم رب کا ہوگا، چونکہ زمین میں سے وہ کام نکلی، وہ چیزیں نکلیں گی، بوجھ نکلے گا، تو رب نے ڈائریکٹ نسبت زمین کی طرف کر دی، چونکہ زمین کے سبب سے یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ تو جس چیز کے سبب سے کام وقوع پذیر ہو اس کی طرف نسبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، محبوب فرما دیجئے، حضرت زید کا قصہ یہاں قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے اس پر انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ، محبوب اس پر آپ نے بھی انعام کیا۔ انعام کون کرتا ہے؟ نعمتیں کون دیتا ہے؟ رحمت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ فرماتا ہے محبوب نعمت آپ نے بھی کی، رحمت آپ نے بھی کی، کرم نوازی آپ نے بھی فرمائی، مشکل کشائی آپ نے بھی فرمائی، رحمتیں آپ نے بھی فرمائی۔ اب یہ نسبت کون سی بنی؟ انعام رب فرماتا ہے، ظہور محبوب پاک سے ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھی انعام فرمانے والا کہہ دیا، کیونکہ اس انعام کا ذریعہ اور انعام کا سبب مصطفیٰ بنے تھے، تو رب نے ڈائریکٹ رسول اللہ کی طرف وہ نسبت فرما دی۔ اسی طرح انعام رب کرتا ہے، جب نسبت رب کے پیارے بندے بن جائیں تو ان کی طرف ڈائریکٹ نسبت کرنا اللہ کے قرآن کی سنت ہے، یہ رب کے قرآن کا طریقہ ہے، لیکن وہ نسبت مجازی ہوگی، اور اس وقت ہمارا اعتقاد اور ہمارا ذریعہ یہ ہوتا ہے، ہمارا یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو تمام معاملات سر انجام دیے جا رہے ہیں ان کا فاعل حقیقی اور ان کا مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن چونکہ ان بندوں کے سبب سے یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے تو لہٰذا ڈائریکٹ ہم ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کام کا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تھی حقیقت اور مجاز کی بحث جو قرآن مجید کی تقریباً میں نے 16 آیات بینات پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب
دوسری چیز آج کے موضوع کا دوسرا حصہ، ایک آج سے تقریباً 4 سال پہلے بطش چونک کی دیواروں پر یہ اشتہار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اشتہار لگا ہوا تھا کہ داتا تو صرف اللہ ہے، داتا تو صرف اب بس اللہ داتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ خارجیوں کا یہ بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بھی داتا اور تمہارے بابا صاحب بھی داتا، یہ تو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہو، یہ تو بہت بڑا کفر ہو۔ اور کل میرے پاس ایک خارجی آیا بیچارہ، وہ 3 سال پڑھا ایک اسکول میں خارجیوں کے، تو انہوں نے بچے کو خارجی کر دیا۔ اس نے مجھے یہ سوال کیا، داتا تو اللہ ہے، آپ علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں جی اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یار سارے بولو ذرا، اللہ کیا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بھی احسن بنایا۔ اللہ بھی احسن، بندہ بھی۔ اب یہ شرک نہیں ہوا؟ خارجیوں سے پوچھیں کہ بابا جی یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی احسن، میرا بندہ بھی احسن۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وکان اللہ سمیع بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے اور رب، اور قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے بندے کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اللہ بھی سننے والا، آپ بھی سننے والے، اللہ بھی دیکھنے والا، آپ بھی دیکھنے والے، یہ تو شرک نہیں ہو گیا؟ تو یہاں پر خارجی کہیں گے نہیں دیکھیں آپ کو نا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ اس مسئلے سے مراد ہماری یہ ہے اللہ ایسا دیکھنے والا ہے، وہ پوری کائنات کے ہر ذرے کو ہر وقت میں دیکھتا ہے، لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں ہماری بینائی محدود ہے، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری بینائی رب نے دی ہے، اللہ کو بینائی کسی نے نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا نظریہ ہے، اللہ ایسا داتا ہے، اس کو قوت اور خزانے اور رحمت کسی نے عطا نہیں فرمائی، لیکن داتا علی حجویری ایسے داتا ہیں ان کے تمام خزانے رب کے دیے ہوئے ہیں، وہ خزانے اللہ سے لیتے جاتے ہیں، بندوں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بھی احسن، بندہ بھی، اللہ بھی سمیع اور بندہ بھی، اللہ بھی بصیر اور بندہ بھی۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نجم کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، محبوب کریم کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، اللہ بھی اعلیٰ، نبی بھی، اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی اعلیٰ، میرا نبی بھی اعلیٰ۔ چوتھی آیت سنیے، تیسری آیت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ خوشخبری دینے والے کو کیا کہتے ہیں اسم فاعل کے صیغے میں؟ بشیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب بشیر ہے، رب خوشخبری دیتا ہے۔ اور اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میرا نبی بھی بشیر ہے، اللہ بھی بشیر، مدینے والا بھی۔ وہابیوں سے پوچھا وہابی شرک نہیں ہوا؟ اللہ بھی بشیر بن گیا، نبی پاک بھی بشیر، تو کہتا ہے اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، شرک ہو گیا۔ چوتھی آیت قرآن کی اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں، آیت نمبر 88 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 میں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم، میرے محبوب تو بھی فیصلہ کر۔ اللہ بھی فیصلے کرتا ہے، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم۔ پانچویں آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62 بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم، میرا نبی بھی حق ہے، اللہ بھی حق، کملی والے بھی۔ چھٹی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 104 وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ خبیر ہے، اللہ کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رب نے نبی کو بھی خبیر بنایا، اللہ بھی خبیر، خبریں دینے والا، مصطفیٰ بھی خبریں دینے والے۔ ساتویں آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ دار السلام کی طرف بلانے والا ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا نبی بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ بھی بلانے والا، نبی بھی، اللہ بھی حاکم، نبی بھی، اللہ بھی رحیم، نبی بھی، اللہ بھی رؤوف، نبی بھی،
یہ قرآن کریم کی 30 آیات بینات ہے میرے پاس، یہ آپ لے لیجیے گا، اس کی فوٹو کاپی کروا لیجیے گا۔ 30 آیات بینات میں رب تعالیٰ نے 30 قرآن کے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی صفت بیان فرمائی، اور دوسرے 30 مقام ایسے ہیں جہاں رب نے اپنے محبوب کو وہی نام دیا جو رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا میں بھی ناصر میرا نبی بھی ناصر، میں بھی نور نبی بھی نور، میں بھی ہادی نبی بھی ہادی، میں بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ یہ تمام صفتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اچھا اب یہاں پر سادہ سی مثال، جو آپ یہ بات زبانی یاد کر لیجئے، جو آپ سے کہے نا کہ اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، یہ تو تم نے شرک کر دیا، تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا، قرآن کریم کی آیت ہے، ہم کہتے ہیں انت مولانا، اللہ تو مولانا ہے، اللہ تو کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، مولانا۔ اللہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولو یار، اللہ کون ہے؟ مولانا۔ وہابیوں کا مولوی بھی مولانا، دیوبندیوں کا مولوی بھی مولانا، سنیوں کا مولوی بھی مولانا، اب اللہ بھی مولانا، جو کہنا اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، آپ کو جی اللہ بھی مولانا، تمہارا مولوی بھی مولانا، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو کہیں گے نہیں مولانا دیکھیں بیٹے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پوری کائنات کا مولا ہے، وہ ہر شے کا مولا ہے، اور جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ہمارے محلے کے مولانا ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح رب پوری کائنات کا داتا ہے، اور رب نے علی حجویری کو مسلمانوں کا داتا بنایا ہوا، یہ رب کے بندے ہیں۔ جس طرح مولوی کے پاس قوت رب کی ہے، علم اللہ کا ہے، اسی طرح داتا علی حجویری کے پاس بھی قوت اللہ کی ہے، خزانے رب کے ہیں، وہ رب سے لیتے جاتے ہیں، بندوں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ تمام قوتیں ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات بینات ہیں، اب وقت کافی ہوتا چلا ہے، تو یہ 30 آیات بینات قرآن کریم کے اندر صفاتی کل 60 آیتیں بن جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے بیان فرمائی وہی اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائیں، اور یہ کچھ آیات بینات تقریباً 16 آیتیں جس کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیے ہم جب کسی ولی کو، کسی نبی کو، اللہ کے بندے کو مشکل کشا یا حاجت روا کہتے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی ذاتی قوت نہیں ہے، ان کے پاس جتنا کرم، جتنی رحمت، جتنی پاور ہے وہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ رب کے خزانوں سے تصرف فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب ہم ان کی طرف مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی نسبت کرتے ہیں تو یہ نسبت کرنا حرام نہیں ہے بلکہ عمل علی القرآن ہے، اور یہ نسبت جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا استعمال بے شمار مرتبہ خود فرمایا ہے، لہذا یہ نسبت کرنا قرآن کے قاعدوں کے مطابق جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اب اس کو تحریری صورت میں بیان کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا